أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے ایمان والو، جب تم نماز کو اٹھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو کہنیوں سمیت، اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو اور دھو اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارا بدن پاک کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے آیا ہو یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو اس زمین پر سے. اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالیں، لیکن اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک صاف رکھے اور یہ کہ تم پر اپنا انعام تام فرمائے تاکہ تم شکر ادا کرو. سورہ نساء کی آیت نمبر 6 اس وقت پڑھی گئی ہے، لمبی آیت ہے. اس آیت کریمہ کے اندر کچھ مسائل اور کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں. یہ وہ مسائل ہیں جس کے اوپر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم کو اور آپ کو یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. بہت سارے احکام و مسائل نئے آتے ہیں جس کے بیان کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے اور سمجھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ احکامات ایسے ہیں کہ جس کے اوپر ہم اور آپ اور ہر مسلمان ہر 24 گھنٹے میں کئی مرتبہ یہ عمل کرتا ہے. اس میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ بیان کی گئی ہے وضو کے فرائض. یہ وضو کے فرائض 4 بیان کیے گئے ہیں. اگر آپ کسی سے پوچھیں، چونکہ مجھ کو تجربہ ہے، میں کالج میں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو بچوں سے پوچھتا ہوں کبھی کبھی بھائی بتاؤ وضو میں کتنے فرائض ہیں، تو کہہ دیتے ہیں 4. اب ان سے پوچھے کیا کیا تو نہیں بتا سکتے. کلی کرنا بتا دیتے، ناک میں پانی ڈالنا بتا دیتے، ادھر کرنا ادھر کرنا گھما پھرا دیتے. حالانکہ 4 فرائض بتا رہے بچے، لیکن کیا ہے ان کو بتانے میں دشواری ہو رہی. اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ وضو کے فرائض 4 ہیں اور غسل کے فرائض 3 ہیں اور تیمم کے فرائض بھی 3 ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر انہی 3 چیزوں کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کی تیاری کرو، نماز کے لیے اٹھنے لگو تو تم سب سے پہلے وضو کر لیا کرو. اور وضو کے اندر سب سے پہلی چیز فرض کیا ہے؟ چہروں کو دھونا. یہ بال جو پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھڈی تک اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک یہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. 1 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ سنت ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے. پیشانی کے بال سے لے کر ٹھڈی تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ کیا چہرہ دھونا فرض ہے. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، دوسری چیز، دوسرا فرض. اور تیسرا فرض کیا ہے؟ مسح کرنا سر کا. اس کے بارے میں علماء بڑے ہی اختلافات کرتے ہیں، پورے سر کا کرنا، آدھے سر کا کرنا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 1/4 سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے. یہ جو سر ہے اس کا 1/4 حصہ کہاں تک ہوتا ہے؟ وہاں تک فرض ہے. پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے. اور چوتھا فرض کیا ہے؟ چوتھا فرض ٹخنوں سمیت پیروں کو دھونا. ٹخنوں سمیت پیروں کو دھونا. یہ سارے اعضاء ایک مرتبہ دھونا تو فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے. اس سے زیادہ مکروہ ہے، اس سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا جائز نہیں. بعض لوگ کیا کرتے، پانی کی ٹنکی چالو کر دیتے، کبھی منہ رگڑتے رہتے، کبھی پیروں کو رگڑتے رہتے، کبھی ہاتھوں کو رگڑتے رہتے. یہ جائز نہیں ہے. یہ مسجد کا پانی یہ کیا ہے؟ امانت ہے. اس پانی کو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کرنا. اس سے زیادہ استعمال کریں گے تو کہتے ہیں وضو تو مکروہ ہے، وضو کا نور چلا جاتا.
بعض لوگ رگڑتے ہی رہتے مسجد کے پانی سے، بعض لوگ پانی کا اتنا استعمال کرتے کہ بس کیا کہنا۔ یہ جو نلکیاں لگی ہوئی ہیں، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنے کے بجائے ہم لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں بتائیے، جو تھوڑی عمر والے ہیں، اب ہم بھی اسی عمر کو پہنچ گئے ہیں، پہلے زمانے میں مٹی کا لوٹا ہوتا تھا، یا کوئی بھی لوٹا ہوتا، ٹینا کا یا کس کا بھی لوٹا ہوتا، ایک لوٹے پانی میں وضو کرتے تھے، اس میں بچ بھی جاتا تھا، پانی پی بھی لیتے تھے۔ بتائیے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی لے کے کڈی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پھر چہرہ دھوتے تھے، ہاتھوں کو رگڑ رگڑ کر کے 3 بار دھوتے تھے، پیروں کو دھوتے تھے۔ لیکن جب سے یہ ٹوٹیاں آئی ہیں، نلکیاں آئی ہیں، بے تحاشا بے دردی کے ساتھ، بڑی بے رحمی کے ساتھ پانی کا استعمال ہو رہا۔ یہ پانی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، زیادہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کرنا جائز ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم سے یہ غلطی ہو رہی۔ اس کے بعد دوسری چیز اس کے اندر یہ بیان کی گئی کہ اگر کوئی سفر کی حالت میں ہو، سفر کی حالت میں پانی کی بڑی پریشانی رہتی ہے، بڑی دشواری ہوتی ہے۔ اب تو آج سہولت ہو گئی ہے، پانی کے باٹل آتے رہتے ہیں۔ ایک زمانے میں جب ہم بچپن میں ریلوں میں سفر کرتے تھے، پانی نہیں رہتا تھا، بس گھر سے لے کر کے چلتے تھے پانی، چھوٹا سا رنجن رکھ لیتے تھے، کوئی ڈبہ رکھ لیتے تھے۔ لیکن آج تو پانی ہر وقت ملتا رہتا ٹرینوں میں، کھانا پانی کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن اگر کوئی سفر میں ہو اور اس کو پانی نہ ملے، پانی دستیاب نہ ہو، یا پانی ہے لیکن وہ بیچارہ جو ہے بیمار ہے، پانی استعمال کرے تو اس کی بیماری کے اندر بڑھنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ تم تیمم کر لو۔ تیمم کے اندر 3 فرائض ہیں، معلوم ہونا یہ ضروری ہے، ضرورت پڑے نہ پڑے، یا کبھی ضرورت پڑ بھی جائے، کس کو معلوم۔ اگر خدا کا ڈر خوف ہے، پانی کا استعمال کرنا اس کو منع ہے، یا پانی اتنا کم ہے کہ اگر وضو کریں گے تو پانی نہیں بچے گا، پینا دشوار ہو جائے گا، جان جانے کا خطرہ ہے، یا پانی استعمال کریں گے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، تو ایسے موقعوں پر تیمم کر لینا چاہیے۔ پاک مٹی پر سب سے پہلی چیز کیا؟ نیت کر لینا۔ وضو میں نیت کرنا فرض نہیں، دوسرے اماموں کے یہاں فرض ہے نیت کرنا، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وضو میں نیت کرنا فرض نہیں ہے، لیکن تیمم میں نیت کرنا فرض ہے۔ کیا نیت کرے؟ ہم پاکی صفائی کی اور نماز کے جائز ہونے کے لیے تیمم کر رہے ہیں، تو سب سے پہلی چیز تیمم میں نیت ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ پاک مٹی پر ہاتھ مارنا، ہاتھ مار کر کے اس مٹی کو جھاڑ لینا، اس کو جو ہے مٹی سے چہرے پر نہ لگے، جھاڑ لینا، جھاڑ کر کے پورے چہرے پر یوں مل لینا۔ جیسا کہ وضو میں پورے چہرے کو دھونا فرض ہے، اسی طریقے سے تیمم میں پورے چہرے پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بال برابر بھی اگر خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا پانی میں، اسی طریقے سے تیمم میں بھی مسئلہ ہے، پورے چہرے کو پھیر دے کہ ایک بار برابر بھی کوئی خالی حصہ نہ رہ کے وہاں ہاتھ نہ پہنچے۔ یہ 2 فرائض ہو گئے۔ اس کے بعد پھر زمین پر ہاتھ مارے، مار کر کے پھر یہ ہاتھوں پر اس طریقے سے چہنیوں سمیت جیسا وضو میں دھوتے اسی طریقے سے یہ کام کر دے۔ یہ کیا ہے؟ تیمم 3 فرائض ہیں۔ یہی تیمم غسل کے لیے بھی ہے، غسل کے لیے وضو کے لیے تینوں برابر ہے۔ یہ نہیں کہ غسل کے لیے الگ تیمم، وضو کے لیے الگ تیمم، یہ نہیں ہے، بلکہ یہی طریقہ اگر کوئی آدمی کیا کرے، قرآن میں اللہ کہ اگر تم نے بیوی سے قربت کی ہو اور قربت کرنے کے بعد تم کو پاکی صفائی کے لیے پانی نہ ملے، یا پانی ہے لیکن نقصان ہو رہا، بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، بیماری بڑھنے یا پانی قیمت سے مل رہا اور ہمارے پاس پیسے ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، تو ایسے موقعوں پر تیمم کرنا۔ غسل کے تیمم میں بھی یہی 3 فرائض ہیں۔ تیمم میں غسل کے تیمم کے لیے بھی 3 فرائض، اور وضو کے تیمم کے لیے بھی 3 فرائض۔ اور ایک بات اور بتا دوں، 3 فرائض غسل میں بھی ہیں، 3 فرائض غسل میں بھی، وضو میں 4 فرائض، تیمم میں 3 فرائض، غسل میں بھی 3 فرائض ہیں۔ غسل میں 3 فرائض، دیکھیں اچھی طریقے سے، غسل میں کلی کرنا فرض ہے، وضو میں کلی کرنا فرض نہیں، یہی فرق ہے۔ غسل میں کلی، اگر ناپاک آدمی ہے تو یہ ناپاک کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی ایسے ہی پاک ہے لیکن گرمی کی شدت سے یا ایسے غسل کر رہا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں، پانی ڈال لے، پاکی صفائی حاصل کر لے۔ لیکن کوئی آدمی جنبی ہو، ناپاک ہو، تو اس کے لیے 3 چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا فرض جنبی آدمی کے لیے، ناپاک آدمی کے لیے کلی کرنا، اور کلی کر کے بالکل غرارہ کر لینا، اندر جہاں تک پانی پہنچا سکتا پہنچائے۔ دوسرا فرض کیا؟ ناک پہ پانی ڈالنا، یہ نرم حصے تک بھی ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے۔ یہ سرسری طور پر یوں کر لیتے ہیں بعض لوگ، وہ نہیں ہے، بلکہ ناک کے
نرم حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور تیسرا فرض کیا ہے؟ پورے بدن پر پانی بہانا، ایک بال برابر بھی خشک نہ رہے، پورے بدن پر پانی بہا دے۔ تو دیکھیے میں نے آپ کو غسل کے فرائض بیان کیے، 4 فرائض اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے، بتائیے بھی گھروں میں 4 فرائض وضو میں ہیں: چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا، مسح کرنا، ٹخنوں تک پیر دھونا۔ اور تیمم کے اندر 3 فرائض: نیت کرنا، زمین پر پہلی مرتبہ ہاتھ مار کر کے مٹی صاف کر کے چہرے پر پھیرنا، دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ مار کر کے ہاتھوں پر پھیرنا، ہاتھوں کو پھیرنا ہاتھ پر کینیوں سمیت، پیر پر کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اور غسل کے اندر 3 فرائض ہے: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ پورے بدن کو اچھی طریقے سے رگڑ رگڑ کر کے، جنبی آدمی کو چاہیے کہ وہ رگڑ رگڑ کر کے، پانی زیادہ استعمال نہ کرے۔ بعض لوگ کتنا پانی بہاتے، کئی بالٹی پانی بہاتے رہتے بڑی بے دردی کے ساتھ۔ مجھ کو تو بڑی تکلیف پہنچی، اللہ کی نعمت، اس کو استعمال قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا، ایک ایک قطرے پانی کا حساب ہوگا۔ کیا معمولی چیز ہے یہ؟ اور جہاں پانی، راجستھان وغیرہ میں جائیے، میں جھارکھنڈ جو اس زمانے میں بہار کا ایک حصہ تھا، میں تراویح پڑھانے کے لیے جب گیا 85 87 88 میں، تو وہاں پانی کی اتنی تکلیف تھی۔ جس روم میں رہتا تھا اس روم میں صرف 15 منٹ یا 20 منٹ پانی نل میں آتا تھا، اور وہ پانی بھی اتنا باریک، اتنا نرم پانی، ایک بالٹی بس بھر سکتا تھا میں، اور ایک بالٹی بازو کے مکان والے بھرتے تھے۔ نہانے کی جب ضرورت پڑتی، اتنی تکلیف ہوتی تھی، دوسروں کے گھر میں جا کے پانی مانگ کر کے غسل کرنا پڑتا تھا۔ اور وہاں کے جھارکھنڈ کے جو جنگلی لوگ ہوتے، آدی باسی لوگ، وہ پہاڑوں کے جھرنوں سے، پہاڑوں پر سے جو گرمی کے موسم میں جھرنا نکلتا ہے، اس میں پانی گرتا، کبھی کبھی ہم بھی نہانے کے لیے جاتے تھے، اس پانی کو لا کر کے استعمال کرنا کتنی دشواری کی چیز ہے۔ راجستھان وغیرہ میں کئی کلومیٹر دور تک لمبی مسافت طے کر کے پانی کے لیے جانا پڑتا۔ تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ بے دردی کے ساتھ استعمال کرنا یہ کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو کچھ احکام و وسائل بیان کیے گئے تھے، اگرچہ ہے آسان، لیکن اس کا علم ہمیں نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کو ذرا تفصیل سے بیان کیا، تاکہ اس کا علم ہونا چاہیے کہ وضو میں 4 فرائض، تیمم میں 3 فرائض، غسل میں 3 فرائض۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔